الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء محمدا المصطفى وعلى آله المجتبى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات ولكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كان هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها أو كما قال وقال النبي صلى الله عليه وسلم نية المؤمن خير من عمله وقال النبي صلى الله عليه وسلم كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عدد كل معلوم لك دائما أبدا
نہ دنیا سے نہ دولت سے نہ گھر آباد کرنے سے تسلی دل کو ہوتی ہے خدا کو یاد کرنے سے۔ ہمیشہ کے لیے نہیں رہنا نہیں رہنا اس دار فانی میں، جو کچھ کرنا ہے کر لے 4 دن کی زندگانی میں۔ بہت لوگ دیکھے کہ جن کا معطر بدن تھا معمبر چلن تھا، قبر میں جو دیکھا نہ عضو بدن تھا نہ تارے کفن تھا۔ یہ بہار دنیا چند روز ہے، یہاں نہ چل سر اٹھا اٹھا کے ہزاروں نقش اللہ نے مٹا دیے ہیں بنا بنا کے۔ جاگنا ہے جاگ لے افلاک کے سائے تلے، پھر حشر تک سونا پڑے گا خاک کے سائے تلے۔ دلا غافل نہ ہو یکدم، یہ دنیا چھوڑ جانا ہے، باغیچے چھوڑ کر خالی زمین اندر سمانا ہے۔ یہ نازک بدن تیرا جو لیٹے سیج پھولوں پر، اس کو ایک دن کیڑوں نے کھانا ہے، آخر موت ہے۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ قدر قرآن دا ایک ہی جانن دنیا دار نبی نے، قدر قرآن دا جانن والے ون ستڑے شہر مدینے۔ قدر پھلاں دا بلبل جانے جڑی رہندی ہر دم وچ بہاراں، قدر پھلاں دا اے کاں کی جانے جڑا رہندا ہر دم وچ مرداراں۔ قدر پانی دا مچھلی جانے اتے آوت جانے مرغا بھی، قدر قرآن دا اللہ جانے اتے آوت جانے اصحابی۔ افسوس ہے اے قرآن تیرے چاہنے والے نہ رہے، جن کا تو چاند تھا وہ ستارے نہ رہے۔ کتاب خدا کی یہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ ہادی نہ ملے گا تمہیں قرآن سے بہتر، گمراہ نہ ملے گا تمہیں شیطان سے بدتر۔ عزیزان ملت، بزرگان محترم، واجب الاحترام دوستو، بزرگوں اور بھائیوں، اللہ رب العزت نے آج اپنے فضل و کرم نال اسا کو تو اکوں دین اسلام دی اور قرآن پاک دی کچہری نصیب کی ہے، اکو الحمدللہ۔
یہ دنیا دی ساری زندگی بھلی کوئی 1000 سال جیوے تو بالآخر موت دا پیالہ پیونا ہے، 1,00,000 کروڑ سال جیوے تبھی موت آونی ہے۔ دنیا دے اندر موت ایسی حقیقت ہے جیسا روح زمین تے حال تک انکاری کوئی کو نہیں۔ خدا دے منکر ملسن، مصطفیٰ دے منکر ملسن، قرآن دے منکر ملسن، اذان دے منکر ملسن، قیامت دے منکر ملسن، نبی دے منکر ملسن، لیکن موت دا انکاری دھرتی دے ہی خطے تے کو نہیں۔ موت کو صرف ایویں نہیں جو مسلمان منے دیں، ہندو، مڑیچا، وانیاں، عیسائی، یہودی، مجوسی، دہریہ بھی موت کو منے دے۔ تو سجیں دے گھر من دستک دے وہ دنیا دے کہیں کونے دے اندر حقل کرتے پوچھو یارو جو خبر موت آئیے، چیخا نکل ویسے نکھے سے نہا آئیے اسارے وسد سہاگ اجاڑ گی۔ کوئی بال کو یاد کرتے رو سے، کوئی دھی کو یاد کرتے رو سے، کوئی بھین کو یاد کرتے رو سے، کوئی ابے کو یاد کرتے رو سے، کوئی ادے کو یاد کرتے رو سے، کوئی امڑ کو یاد کرتے رو سے۔ اللہ دنیا تے کوئی ایسا انسان نہیں بنایا جن کو خدا یہ صدمہ نہ دکھایا ہوئے اور ان کو روایا نہ ہو۔ ان کا اعلان ہے جو زمین دائی میاں، مرین دائی میاں، کھلین دائی میاں، روین دائی میاں۔ وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَى وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتَ وَأَحْيَا۔ اللہ ہوئے جرا دیواوے، جرا مارے، جرا کھلاوے، جرا رواوے، جرا دکھڑے دیوے، جرا سکھڑے دیوے، جرا خوشا دکھاوے، خوشیں وچ وال صدمے دکھاوے، صدمے دے اندر وال خوشاں دکھاوے۔ مومن ایڈا خوش نصیب ہے دے مومن بندے کو رب ذوالجلال نے قرآن مجید فرقان حمید جئی شان والی کتاب عطا کیتی ہوئے، ان کو پریشان تھیون دی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ رب دے قرآن کو دیکھدا دیکھن ثواب، پڑھدا پڑھن ثواب، سندا سنن ثواب۔ اس واسطے نبی سے فرمایا کن عالما او متعلما او مستمعا او محبا۔ او قیامت دی صبح تک میرا امتیا میں تے کو 4 رستے دیتی ویندا، یا عالم بنے، یہ عالم نہ بنے تا طالب علم بنے، یہ طالب علم نہ بنے تا علم سنن والا بنے۔ یہ علم سنن دی بھی تے کو فرصت نہ ملے، دور دراز علاقے میں رہتا ہوئے زندگی ساری دل دی حسرت رکھیں ربا میں علم والے نال، قرآن والے نال، دین والے نال، شریعت والے نال، آمنہ دے غلام نال ربا میں محبت بھی کرنا تے دل دیا حسرت بھی ہے جو کدھا کوئی ایسا رب میلا ملایا تو میں اللہ دا قرآن سن سا۔ او کھوہارے دے روشن ضمیر دوستو اور بزرگو، اج قرآن دی کچاری ملی ہے، اج میٹھے محمد عربی دے فرمان دی کچاری ملی ہے۔ قرآن سارا نور ہے، قرآن سارا ہدایت ہے، قرآن سارا رحمت ہے، قرآن سارا شفا ہے، قرآن سارا نصیحت ہے، قرآن سارا واز ہے، قرآن سارا مغفرت ہے، قرآن بخشش ہے۔ میرے دوستو اور بزرگو، اج محمد حسین قلاچی صاحب دی یاد دے اندر ان دی وفات دے ہوتے قرآن پڑھیں دا پہ کیا اللہ نے وہ اپنے بانے تے خاص کرم کی تحچا اکیدن اگھے تپا نتا منن کے موت عدل کرے تے تھر تھر کمبن اچیاں شانہ والے ہو فضل کرے تے بخشے جاوین میں دیئے مکالڑے ہو۔ اللہ رحمت چا کرے تا اخیر عمر دے اندر، آخری زندگی دے گھڑی دے اندر جلسے دا ارادہ، علماء دے پروگرام، اشتہار دی تیاری، اشتہار چھپ گیا، تاریخ ڈٹھی،
والا پیا کے جلسہ نہ پرے ساری اگے تیاری ہے۔ میرے پیارے دوستو اور بزرگوں، آپ تے کیا ون قبر دا مہمان تھیا، لیکن اجوں واسطے اللہ نے رحمت دے دروازے کھلوا چھوڑن۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا، اے علی لَأَن يَهْدِيَ اللَّهُ بِكَ رَجُلًا وَاحِدًا خَيْرًا لَكَ مِنْ حُمُرِ النِّعَمِ۔ علی اگر تو لوگوں کو دین اسلام دی تبلیغ کریں، تلقین کریں، واز کریں، نصیحت کریں، قرآن سناویں، کلمہ پڑھاویں، ساری زندگی لاویں، ہکڑا بندہ بھی اگر تیرے ذریعے ہدایت تے آ گیا، تیرے واسطے بازار وچوں سمیں ہزاریں اٹھ خرید کراویں، تجارت کریں، نفع وچ لکھاں اٹھ کماویں، ایڈا نفع نہ تھی سی جکا ہکڑے مانو دی ہدایت واسطے اللہ تے کو نفع دے سی۔ اج ہدایت دے بازار چاہے وے، ہدایت دے چھوٹے جے شہر چاہے وے، ہدایت دی چھوٹی محفل اور مجلس دے اندر آئے وے، دعا ہے جو اللہ رب العزت اساکو تاکو بھی ایسے جذبات عطا فرماوے، ایسا شوق عطا فرماوے، ایسی دل دی حسرت ہوئے جو ویندے ویندے دنیا وچوں کوئی ایجا کم کرونا ذہنال رہ دی دنیا تک لوگ ہدایت والے رستے تے ہل دے رہے۔ اللہ نے فرمایا، او دنیا والو، دنیا دی مثال، دنیا دی زندگی دی مثال كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض۔ آسمان کنے پانی وساواں، پانی زمین چرلے تے زمین دے بجے کو ایسا سر سبز تے شاداب کرے جو کھیتیاں جاوین، راہکیاں جاوین، فصل جاوین، باغ تھیوین، جنا تیار تھیوین، بالکل پکن تے کٹن دا ویلا آونے، فأصبح حشیما تذروہ الریاح۔ ہر مالک خوش چا کھڑے جو لبارہ کرے ساں، سمیں مڑکڑک چاہو ساں، ساری کٹوے ساں، چاول چاہو ساں، کمد تیارے ملتے مکلے ساں، پیسے کٹے کرے ساں، باغ کھجیں دا پک گیا، امبیں دا پک گیا، اناریں دا پک گیا، بس ان قریب بولی لگن والی ہے۔ اللہ فرمیندے نے خوشی دے اندرے، راحت دے اندرے، سکھ چین دی زندگی گزرے دائے، بڑے عیش عشرت نال رہندا پہ، رات ستا ہے سویر اٹھائے، اللہ دی طرف اے جی آفت ہے جو کنکی بہتیاں پیان، کھجاں گلیاں پیان، باغ ڈٹھے پیان، آسمانی آفت ڈٹھیے باغ سڑ گن، فأصبح حشیما تذروہ الریاح۔ سویر اٹھائے ہر شے ہوا چاہ گئی، کچھ نہیں بچا، باغے والا روندہ کھڑا ہے، فصل والا روندہ کھڑا ہے، رہکی والا روندہ کھڑا ہے، کڑمی آپ کو روندہ ہے، زمدار آپ کو روندہ ہے۔ اللہ فرمیدن وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا۔ اللہ ہر شے تے قادر ہے، دیئے ونستیے کرے، اندی مرضی بال ہوئے تے بچے تے موت آوے، اندی مرضی جوان تے موت آوے، اندی مرضی پوڑھے تے موت آوے۔ فرمایا راہ کی دائی باغ دا، ای دنیا دا، ای پیسے دا، ای سرمائے دا، ای جاگیر دا، ناز نہ کریں میں خدا اعلان پہ کریں نہیں، المال والبنون زینت الحیات الدنیا۔ مال ہوئے یا بچڑے ہوئن، پٹ ہوئن، برادری ہوئے، اکثریت ہوئے، پر میں سب دا سب دنیا دی زندگی دی زینت دی، آخرت دے اندر یہ کٹھے نہ ویسے نہیں۔ میرے پیارے دوستو، ونجن والا اکیلا تنہا ویندا ہے، پچھو کوئی نہیں ویندا۔ یارو جائے بنگلہ بنایا، جائے کوٹھی بنائی، جائے کروڑ دی جگہ تیار کروائیے، اپنا سوہنا کمرہ سجوائے، اندھے اندر سیلنگ کروائیے، پلنگ لوائن، لیٹنا لوائن، قسمہ قسم دے واش روم دے اندر پتھر لوائن۔ ہن بابا گزار گئے میں کو ایمان نہ لساؤ، بابے دے کمرے کو تالا لگا لے یا زیر استعمال ہے۔ کمرہ اکیلا نہیں رہ سکدا، بابا گیا بر کمرے وچ بے ضرور راسن،
کوئی بچہ ایسا نہیں جو بابے دے کمرے کو بند رکھے جو ابے دے کمرے چ کوئی نہ رہے سارے دی نظر کے کمرے تے بابے دا کمرہ پہلے کھولو دیکھوں سون کتنا ہے چاندی کتی ہے مال کتنا ہے تقسیم کرو او جوانا سرمائے دا ناز نہ کتا کر مال دا ناز نہ کتا کر فخر نال لوگ کھیندن سائیں میرا اتھاں بھی بنگلہ ہے میرا گھوٹکی بھی بنگلہ ہے میرا کراچی بھی بنگلہ ہے رب کعبہ دی قسمیں بنگلہ یو قبر والائی یہ قبر سونی ٹھہاوے سے آخرت دی تیاری کروے سے میرے نبی سے فرمے دن او دنیا والو مٹا سمجھاوے جو قبر بس اکڑا کھڑے سٹتے والا ایسے نانا القبر روزت من ریاض الجنت او حفرت من حفر النیران یا جنت دے باغی وچو باغ بنسی یا جہنم دے وادی وچو گہری وادی بنویسی میں تے تو کس باغ دی مولیہ سے میرا دوستا میں ڈٹھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے دوہرے داماد حضرت عثمان ذو النورین او جوانے دے واسطے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک چھوڑیے تکیہ چھوڑائے کپڑے سدھے کتے تسلی نال سدھے تھی بیٹھے وال سجا جو عثمان ہن تو آ جرا عثمان آیا حضور آسرے چھوڑے سدھے تھی بیٹھے جرا واپس تھے صحابہ کرام حضرت عائشہ رومن شروع کیتا حضور پوچھا ایسا کیوں رو دیئے سونا میرا ابا ابو بکر آیا تساں کیا آپیا تساں ٹیک لگے بیٹھے رہ گئے ہوئے حفصہ دا بابا عمر آیا تساں کیا آپیا تساں ٹیک لگے بیٹھے رہے ہوئے جنا عثمان آیا تساں فرمایا عثمان رکون وال چادر ٹھائے ہوئے وال کپڑے ٹھائے ہوئے وال ٹیک چھوڑے ہوئے والا کیا ہوئے عثمان تو آ سونا میں کو لگتا ہے جو عثمان شاید میرے بابے تے حفصہ دے بابے کنو عزت تے عظمت تے ود گیا حضور فرمایا ایسا چریتے کو کیا خبر ہے جائیں عثمان کنے عرش والا خدا حیا کریں دائیں کنے میں مصطفیٰ فرشتے کیوں نہ حیا کریں حضور ہکڑی نیانی دیتی ہے گزار گئے والبی دیتی ہے گزار گئے عثمان روندہ بیٹھا ہے حضور بھی رو پن فرمانے عثمان رونا جے میں محمد دے دل دی آواز پوچھ دائیں تو میں تے کو دساواں خدا میں کو 100 نیانی دے ویا میں ایک دے بعد بھی سارا تے عثمان دے نکاح چنیواں یارو ایڈا وڈا رتبے دا مالک جوانے جنا قبرستان تے گزر تھیندائے تے قبر دیکھ دائے وال ٹرن کنے سوارے کنے لہ پوندائے وال قبر تے بہران دائے زارو قطار روندائے ہچکیاں لگ ویندن پانی اتنا نکل دائے اکھی وچو جو زمین تر تھی ویندی ہے دوست سمدے نکھیندن عثمان کیا گالے جنا حضور دی کچاریت موت تے قبر دا ذکر تھیندا ہے ایڈا نہیں روندا ہے پر یار جنا قبرستان ہوندا ہے ایڈا روندا ہے جو تیری داڑھی مبارک تر تھی ویندی ہے زمین بھی تر تھی ویندی ہے ایڈا نہ رونا کر فرمایا لوگو تو کو کیا خبر ہے میں کو خبر ہے جو عثمان جنا قبر دے اندر اسے آخرت دے منزلیں وچوں پہلی منزل قبر ہے جے قبر عثمان کامیاب ہے تے قیامت تک کامیاب جے قبر عثمان ناکام ہے تے قیامت تک ناکام ہے یارو میں کو اپنی کامیابی تے ناکامی دے فکر کنے میں بہراندا تے قبر کنے نصیحت حاصل کریں نا میرے دوستوں مال سرمایہ جاگیر دے واسطے زندگی لاتی ہے جوانی لاتی ہے بڑھاپا لاتا ہے عقل لاتا ہے شعور لاتا ہے ہوش لاتا ہے سارے آزاد دنیا دے کماوڑ چلاتی کھڑے تھوڑا وقت قرآن کو بھی دیتا کر قرآن سکھن بھی ثواب قرآن پڑھن بھی ثواب قرآن سنن بھی ثواب قرآن کو پڑھتے سنتے اندے ہوتے عمل کرن بھی ثواب قرآن دا ادب کرن بھی ثواب اللہ نے تے کو اکابر دی ایسی حق والی جماعت نال جوڑیا ہے جنہیں قرآن دا ادب سکھایا ہے جنہیں حدیث دا ادب سکھایا ہے رب کعبہ دی قسم ہے میں حدیث دے اندر پڑھیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دا ایک دیوانہ پروانہ عاشق رسول جرا امامے وچوں چوتھا امام ہے جندا نام امام مالک
اساڑے سامنے قرآن دی کچاری ہوئے اساں اسوں پہ ویسوں پہ میلہ لگا پیارا سے امام مالک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ گنبد خضرا دے سامنے حدیث بیٹا پڑھیں دے کالا بچھو پٹھی تے چڑھایا تے ڈنگن شروع کیتا تے ڈگیندہ رہ گئے پٹھی دے اتے زہر دے اثرات سارے جسم دے اندر زہر دے اثرات جنا حدیث ختم تھیے تنا سبق ختم کرتے پھر تے شاگرد کو ساتھ کہندہ ہے دے میری پٹھی تے دیکھ کوئی شاہ ایسی موزی ہے جن میں کوئی تکلیف بھی دیں دیئے شاگرد آیا ہے چولا چاہتا سے کہندہ ہے استاد جی یہ کیا کیتا ہوئے تواری پٹھی تے 18 ڈنگ لگے پہنے وچھوں دے تو ساں دسیا کیوں نہیں اطلاع کیوں نہیں دیتی تھوڑی دیر واسطے سبق موقوف کیوں نہیں کیتا امام مالک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا یارو گنبد خضرا بھی سامنے ہوئے پیغمبر دی حدیث بھی پڑھے دا بیٹا ہوں پھر بھی اپنے جسم تے جان دی پرواہ کرا میں ایسا نہیں کر سکتا جب تک حدیث ختم نہ تھی وے سبق ختم نہ تھی وے میں جان دے ٹکڑے تک کروا سکتا پر حدوث دی بے ادبی نہیں کر سکتا آج امت نبی دیئے کلمہ نبی دائے دین نبی دائے شریعت نبی دیئے قرآن دا سبق ہنان آئے یہ سبق ہے سبق نے ہمان علماء تساں کنے ہم دیں تساں سبق پڑھن ہم دے وے اور سبق پڑھن والا جے نیت کر ہنے جو زندگی ساری دین اسلام سکھ دارا ساں سبق پڑھ دارا ساں مرد دم تک شریعت دے سبق سن دارا ساں فرما ایسے عالم جے بندے کو موت آگی ان دے درمیان تے نبییں دے درمیان جنت ہکڑے درجے دا فرق ہو سکتا تو میرے عزیز دوستو اور بزرگو ادب سکھو قرآن پاک دا ادب سکھو حدیث پاک دا ادب سکھو شریعت مطہرہ دا ادب سکھو خدا دے احکامات دا دنیا دارے دے ادب سکھے وے مال دارے دے ادب سکھے وے سردارے دے ادب سکھے وے جاگیر دارے دے ادب سکھے وے آفیسرے دے ادب سکھے وے یہ سارے ادب اتھا رہے سے نہیں جنا قرآن پاک دا ادب سکھ سے تے قرآن تیرے نال ہو سے موت ویلے تیرے نال قبر دے اندر تیرے نال پل صراط تے تیرے نال میزان عدل تے تیرے نال جتھا ویسے قرآن دی یاری تیرے نال ہو سے حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جرا بندہ عیسیٰ دے بعد سورت ملک دی تلاوت ہمیشہ واسطے کریں دا رہے ان کو موت بھی آ ونجے قبر دے اندر ونجے منکر نکیر آمین سوال جواب واسطے سورت ملک کو اللہ پاک ہکڑی شکل عطا کرنے سے میت دے اتے کھڑتے فرشتے کو کیسے خبردار میرا دوستے کو نہ چھیڑو واپس چلے ون بار بار اسرار دے بعد کیسے اچھا نیوے رک دیتے تھوڑی دیر رکو میں کو اپنے رب نال کلام کرنے وہ ملک رب نال رابطہ کرتے عرض کرے دیا رب کیا میں تیرے قرآن دا حصہ نہیں اللہ فرمے دن تو باقی میرے قرآن دا حصہ ہے ربا اگر میں تیرے قرآن دا حصہ ہوں آتے میرے یار تے سندگی تے دوست کو فرشتے پریشان نہ کرنا میں بڑا منع کیتا ہے رک دینی ربا مہربانی کر یا فرشتے واپس سروا یا میں کو اپنی کلام میں چکڑ چھوڑ اللہ فرمیدن ملک تو واپس ونگ میں انہیں کو سروا گھندا تو پریشان نہ تھی محدثین لکھا ہے جو فرشتے منہ بسورتے ہوئے واپس چلے گئے اور ملک آئی اپنے یار کو بھاکر پاتوں نے چپ چمیوں نے سینہ چمیوں سے حادی سے چمدہ ہے پیرے جن تلیاں بھی صورت ملک مبانے جن میت جن چمیاں وہ پچھا جو تو چپ کیوں چم دیئے سینہ کیوں چم دائیں پیر کیوں چم دیئے اکے جنہ دنیا دے اندر تو میں نال محبت کرے نامے میرا وجود نہ ہے شکل نہ آئی اللہ نے ان میں کو شکل عطا کیتی ہے میں تدہ بھی چاہ دیم جو تو پڑھ کھڑا تے میں تیرے چپ کھڑی چما تو یاد کریں تے میں تیرا سینہ چما تو پیرے تے کھڑتے میری تلاوت کریں تے میں تیرے پیر چما میرا بھیراوا قرآن وفادار کلامی قرآن دی ایک آیت وفاداری پر شرط یہ ہے میرا دوستا قرآن دا ادب کرنا سکھ قرآن نال محبت کرنا سکھ قرآن ایڈو آویڈو نہ کٹ چھوڑ جو قرآن آکھے وہ کر جو قرآن روکے وہ رکون
اللہ نے ہدایت والی کتاب دیتی ہے، اس واسطے اللہ نے فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى۔ اللہ فرمائیں جرا میرے قرآن کو پٹھی دے سے، قرآن کے نے منہ مڑے سے۔ آج کل دا نوجوان بڑے 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 کلمے آنکھ میں دائے کہتا ہے او مولوی ڈٹھنتے کوں تے تیرے قرآن کوں تے تیری موت کوں تے تیری قیامت کوں تے تیری قبر کوں کچھ نہیں چیندہ اساڑے اتھاں بھی آئے سن تے اتھاں بھی آئے سوچن۔ اللہ فرمائیں دے نہیں میں نہ تھی سی اگر پٹھی دے سے اعراض کرے سے پھوت کرے سے گردن نکڑے سے میں گردن مروڑ تے چاہ سکے سے چھوڑوے سے کوئی کونا۔ نحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا الامان والحفیظ۔ اللہ فرمائیں نے جے مغروریں کو میں قیامت والے نہیں اٹھے ساں جو صحیح اندھے بھی ہو سن تے اٹھن دے بعد منہ دے برنے نے کو فرشتے چاہ سکے سن۔ ہر کوئی اٹھی ٹرتے اسے قرآن دے منکر پیغمبر دے منکر شریعت دے منکر اور انال ٹھٹھول دے مذاق کرن والے اللہ فرمائیں نہیں یہ اٹھ سن دینے کو منہ دے بھرنے کیاڑیت فرشتے دھکا دیتے دھرتی تے جا سکے سن منہ زمین نال لبیج ویسے نے والبوڑے بھی ہو سن گنگے بھی ہو سن اندھے بھی ہو سن کان بھی کھس گنساں اکھی بھی کھس گنساں زبان بھی کھس گنساں جو بولن جوگے نہ رہن اج رب زبان دیتی وڈے کلمے اکھیں دائیں ونیا بولیاں بولیں دائیں تکبر دے کلمے رب کو نہیں ونڈ دے جائیں اج تک آکھیں نوڑیں دا انجام قرآن اچ پڑھتے دیکھ۔ فرعون کیا نہ ربکم الاعلی میں وڈا میں رب ماں بیا کوئی رب نہیں۔ اللہ فرمایا میں دیکھ ساں تیری ربوبیت کو رب نے پکڑیا دریا دے اندر جرا ہوتے آئے پیچھے دھاڑا کر کرتے آکھن لگا او موسیٰ میں تیرے خدا نال ایمان آندا مہربانی کر میری جان چھڑوا۔ نمرود آکھا میں وڈا دھرتی تے بیا کوئی نہیں۔ اللہ فرمایا کھڑت صحیح تھوڑی دیرے لنگڑا مچھر تیرے نکچ میں وار تے دماغچ بلا دے ساں منڈی جنگ ہلے سے تو چھتا تھی ویسے نوکریں کو کیسے میں کو کھلے ماروں میں کو سکون نہیں آمدا۔ میرے پیارے دوستو اور بزرگو وڈے کلمے نہ آکھے کرو اللہ کو نہیں مڑ دے۔ اللہ فرمائے دینے جے لوگیں کو میں اٹھے ساں اندھے بھی ہو سن بوڑے بھی ہو سن گونگے بھی ہو سن ثم مأواہم جہنم بلنے دا ٹھکانہ دوزخ دی با ہو سے والباہ جو ویسن با جو دے سے اڑا جو وکڑ دے سے ساری کھل سڑ ویسے یہ سونے چہرے کیوں سڑوے دے وے خدا دے عذاب دے اندر اللہ نے کلمہ نصیب کیتا وے قرآن نصیب کیتا وے محمد عربی دی غلامی نصیب کیتی وے یہ چہرے کو جی میں دنیا میں ٹھہرندا ہی کو آخرت واسطے بھی تیار کر کدا تیرا متھا سجدے وچ ہوئے کدا تو رکوع وچ ہوئے کدا تو نماز وچ ہوئے کدا تو تلاوت وچ ہوئے کدا تو خدا دی یاد تے خدا دے ذکر وچ ہوئے کدا موت دے واقعات بیان کریں کدا قبر دی زندگی کو بیان کریں تا آخرت تیرے سامنے کھلل ہوئے۔ اللہ فرمائے ہوئے بدبخت جرے جہنم دی باہ چاہے بل جہنم دی باہ جو وے سڑے سے انہیں کو کھلڑی ساری سڑوے سے اللہ سے یہاں سڑ ونجن دے بعد بس چھٹی تھی ویسے فرمایا نانا زدناہم سعیرا والباد بے اولاں بے چڑھا دے سوں وال چمڑے جو راکھ بڑھوے سن وال چمڑے بھی بے چڑھا دے سوں
کلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غیرها لیذوقوا العذاب. ہکڑی کھل سڑوے سے بی کھل چڑوے سے وہ سڑوے سے والبی تازی کھل چڑوے سے. میرے دوستو اور بزرگو، اللہ نے سوہنے نبی دی غلامی نصیب کی دیئے، اللہ نے حق دا رستہ نصیب کیتا وے، اللہ نے قرآن پاک دا تعلق نصیب کیتا وے. خود بھی قرآن پڑھو، اپنے بچے کو قرآن پڑھاؤ، اپنے بالے کو قرآن پڑھاؤ، اپنے نیانے کو قرآن پڑھاؤ، اپنے ماحول معاشرے دے اندر قرآن پاک دا ماحول ہموار کرو. گھر گھر دے اندر مدرسے ہومن، مسجدہ ہومن، استاد ہومن، تاتا امن والے نسلیں واسطے میرے دوستو ہدایت دیتے، رحمت دے فیصلے دی پوین. کیا خیال ہے؟ کوشش کرے سو اپنے مسجداں آباد کرے سو، اپنے مسجداں آباد کرو. 5 وقت دی اذان دیو تے نماز پابندی نال اپنی مسجد پڑھو. حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومنہ نماز معراجی، نماز نوری، نماز حجتی، نماز جنت دی کنجی، نماز دین دا ستونی. جے نماز قائم کیتی ہے اوندا دین بھی قائم ہے، جے نماز ضائع کر چھوڑیے اون گویا کہ اپنا دین اسلام گرا چھوڑے، اون دی عمارت بھی ختم ہو چکی. تو میرے عزیز دوستو اور بزرگو، نماز دا اہتمام کرو، خود پڑھو، بے کو گھناؤ، منت سواجت کرو. رب کعبہ دی قسم ہے جرا رند ہے درگاہ انسان کو اللہ دی بارگاہ گھنو سے اللہ کو کتنا بڑا قرب لے سے، کتنا بڑا پیار لے سے، کتنی بڑی محبت لے سے، جو اللہ سارا دی اپنے بندے کو سرے دائے. او بندے آؤ، فلاح دی طرف آؤ، صلاح دی طرف آؤ، کامیابی دی طرف آؤ، نور دی طرف آؤ، عروج دی طرف آؤ. قبر سنبھالنی ہے، نماز پڑھ. قیامت دے اندر سرخ روح تھیمنا، نماز پڑھ. اول ما یحاسب بہ العبد یوم القیامت الصلاۃ. میدان قیامت دے اندر پہلا سوال نماز دا تھیمنا. نماز دا اہتمام کر، اپنے مسجداں آباد کرو. اج کوٹھی دیا مسجداں ویرانن، جماعت تبلیغ والے دوست سنے دے راندن. ایسا مسجداں جتھاں کتیاں پھل دیتی پن، ایسا مسجداں جتھاں ڈرب جاگن، ایسا مسجداں جتھاں صفائی کونین. مسجد بنائیے، بنگلہ اتاق دا نال بنائے، اتاق واسطے نوکر مقررے، ڈیلی بہاری بھی دیندہ ہے، پانی بھی مرندہ ہے، آئے گے دی عزت بھی کرندہ ہے، روٹی پانی بھی پوچھتا ہے. نال مسجد کھڑیے، دروازہ بندے، 10 سال گزرگن کہیں بندے ہوں دا کنڈا کھول کے نماز نہیں پڑھیے. رب کعبہ دی قسم ہے اتاق دے بارے سوال نہ تھی سی، بر مسجد دے بارے سوال ضرور تھی سی. کیا خیال ہے؟ مسجد آباد کرے سو، قرآن پاک دی تعلیم عام کرو، عام کرو، عام کرو. انشاءاللہ قیامت والے دی میٹھے محمد عربی دے سامنے سرخرو تھی سو. دعا ہے اللہ رب العزت ساری توالی حاضری کو اپنی بارگاہ منظور اور مقبول فرماوے. اللہ پاک محمد حسین صاحب دی مغفرت فرماوے، اللہ ان کے درجات کو بلند فرماوے. جی میں دنیا کو ویندے ویندے اللہ پاک نے ان کو یہ شوق نے دیتا، آپ نہیں دیکھ سکیا ور کم کر گیا. یہ واسطے اسا تسا سب کو اللہ ایسا شوق تے ذوق دے وے جو دین اسلام دے واز دے پروگرام ہوئن، علماء آمن بیان کرن. علماء دا دیدار کرنا بھی ثواب ہے، علماء دی زیارت کرنا بھی ثواب ہے، علماء نال کچاری کرنا بھی ثواب ہے. رب کعبہ دی قسم ہے اے او لوگ ہیں جنہیں کو میں نہ تو نہ اولیاء نہ، نبی سے آپ فرمایا ہے میں محمد دے وارث میرے علماء ہیں. زندگی باقی، ملاقات باقی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. حضرت مولانا